بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز طلباء و طالبات، تفسیر بن رائے کے اسلوب میں لکھی جانے والی تفاسیر میں سے ایک تفسیر خازن بھی ہے۔ تفسیر خازن کے مؤلف کا مشہور نام علامہ خازن ہے اور مکمل نام علی بن محمد ہے۔ کونیت لقب وغیرہ ملا کے پورا نام بنے گا ابو الحسن علاء الدین علی بن محمد بن ابراہیم بغدادی۔ خازن کا معنی عربی میں ہوتا ہے خزانچی۔ یہ ایک خانقاہ کی لائبریری کے خزانچی تھے، انچارج تھے۔ دمشق میں ایک خانقاہ تھی، اس کے یہ لائبریری میں رہتے تھے، اس کے انچارج بھی تھے، خزانچی بھی تھے۔ تو اس لیے وہ لائبریری میں رہتے ہوئے انہوں نے بہت سی کتابوں کا مطالعہ کیا، بہت سی تفاسیر کا مطالعہ کیا۔ پھر انہوں نے ان تفاسیر سے نچوڑ نکالا، خلاصہ نکالا، تو انہوں نے ایک تفسیر لکھی جو بعد میں تفسیر خازن کے نام سے مشہور ہوئی۔ برحال علامہ خازن رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے عالم تھے، بزرگ تھے، صوفی تھے، معقولات منقولات دونوں طرح کے علوم حاصل کر رکھے تھے، اور پھر ایک لائبریری میں رہنے کی وجہ سے ہر طرح کی کتابیں، مختلف فنون کی کتابیں ان کے زیر مطالعہ رہی۔ وسعت مطالعہ بھی ان کا ٹھیک ٹھاک تھا۔ لائن ان کی تصوف تھی، یعنی صوفی بزرگ تھے اور تصوف کے میدان میں لوگوں کی اصلاح کرتے، واعظ و نصیحت کرتے، لوگوں کو بیعت کرتے تھے۔ مسلکاً شافعی تھے اور بغداد میں پیدا ہوئے 678 ہجری میں۔ مؤلف کی وفات کے متعلق یہ آتا ہے کہ حلب میں وفات پائے ہیں 741 ہجری میں۔ 678 میں پیدا ہوئے اور 741 میں وفات پائے۔ اب آتے ہیں تفسیر کی تعارف کی طرف۔ تو ان کی جو تفسیر ہے اس کا مشہور نام تو تفسیر خازن ہے، لیکن جو اصل اور مکمل نام ہے وہ لباب التاویل فی معانی التنزیل۔ یہ اس تفسیر کا اصل نام ہے، لباب التاویل فی معانی التنزیل۔ علامہ خازن نے یہ تفسیر 725 میں مکمل کی ہے۔ 741 میں ان کی وفات ہے، 725 میں مکمل کر لی تھی۔ اور یہ تفسیر بیضاوی کا تفسیر بغوی کا خلاصہ ہے۔ تفسیر بغوی کا تعارف آپ سن چکے ہیں، تفسیر بالمعصور پہلے گزری ہے، معالم التنزیل جس کا مکمل نام ہے۔ تو یہ معالم التنزیل یعنی امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کا گویا کہ نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ زیادہ تر انہوں نے فوکس اس پہ رکھا ہے۔ باقی بھی مختلف تفسیریں، ظاہر لائبریری میں رہتے تھے تو مختلف تفسیروں سے انہوں نے مواد کا انتخاب کیا اور اپنی تفسیر تیار کی، لیکن زیادہ مواد یہ خود لکھتے ہیں کہ میں نے معالم التنزیل سے لیا، امام بغوی کی تفسیر سے لیا۔ اس تفسیر کی بھی بہت سی خصوصیات ہیں۔ ایک خصوصیت اس کی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تفسیر میں احادیث بہت زیادہ نقل کی ہیں۔ احادیث کی سند ذکر نہیں کی، بس براہ راست حدیث کا متن لکھ دیا اور حوالہ دے دیا کہ یہ بخاری کی ہے، مسلم کی ہے، فلاں کتاب سے لیا، فلاں سے، تو اس کے نشان یا علامت لگا دی کہ یہ فلاں کتاب سے لی، احادیث ذکر کر دی، سند نہیں لکھی۔ تو ایک خصوصیت اس کی یہ ہوئی کہ اس میں تفسیر خازن میں احادیث بہت زیادہ ملتی ہیں قرآن پاک کی تفسیر میں۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ تاریخی واقعات، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ لائبریری میں رہتے تھے، تاریخ کی کتابیں بھی ان کے زیر مطالعہ تھی، تو انہوں نے تاریخی واقعات بہت زیادہ ذکر کیے ہیں۔ قصص بہت سے مل جاتے ہیں، واقعات قصے اس تفسیر میں بہت ملتے ہیں۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے فقہی مسائل بڑے اہتمام سے ذکر کیے ہیں، چاروں مسالک کے، حنفی، شوافی، حنابلہ، مالکیہ، چاروں مسلکوں کے فقہی اختلافات اور فقہی مسائل، استدلال، اجتہاد وغیرہ، یہ ساری چیزیں انہوں نے پوری تفصیل سے لکھی ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ فقہی کتابیں بھی ان کے مطالعے میں، فقہی کتابیں بھی رہتی تھی لائبریری میں، تو فقہی مسائل چاروں مذاہب سے اچھی طریقے سے واقف تھے۔ خود مسلکاً یہ شافعی تھے، شافعی المذہب تھے، لیکن چاروں مذاہب، چاروں مسالک کے مسائل اور دلائل سے واقف تھے، تو انہوں نے اپنی تفسیر میں فقہی مسائل بھی پوری تفصیل سے لکھے۔ تو چوتھی خصوصیت ہے کہ واعظ گوئی کا اہتمام کیا ہے۔ چونکہ صوفی تھے اور صوفیاء کا کام ہی ہوتا ہے لوگوں کو بیعت کرنا اور ان کو واعظ و نصیحت کرنا، ان کو اللہ کی اطاعت پر خوشخبریاں سنانا اور اللہ کی نافرمانی کے برے انجام اور
عذاب سے ڈرانا. تو یہ جو واض و نصیحت ہے، جو انذار و تنذیر ہے اور تبشیر ہے، یعنی ڈرانا یا خوشخبریاں دینا، یہ چونکہ ان کی فیلڈ ہی یہی تھی اور ان کا میدان ہی یہی تھا، اس لیے انہوں نے قرآن کریم میں جگہ جگہ واض و نصیحت کا بڑا اہتمام کیا ہے. قرآن پاک کی آیات کے ضمن میں جو تفسیر لکھی ہے اس میں واز گوئی، رقت قلب، ترغیب و ترہیب، لوگوں کو جنت کی خوشخبریاں، اللہ کی اطاعت پر اور فرمانبرداری پر ملنے والے انعامات اور اکرام اور اللہ کی نافرمانی پر ملنے والی سزائیں، عذاب، وعیدیں، یہ چیزیں ان کا بڑی کثرت سے تذکرہ کیا ہے اور بہت بہترین انداز میں واض و نصیحت کا اہتمام کیا اپنی تفسیر میں. پھر اسرائیلی روایات کے متعلق پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اسرائیلی روایات ذکر کی ہیں اور اسرائیلی روایات میں انہوں نے بھی پوری طرح سے چھان بین نہیں کی. مؤلف لکھتے ہیں کہ اسرائیلی روایات میں انہوں نے ہر طرح کے رطب و یابس کو جمع کر دیا، یعنی جو موافقات ہیں قرآن سنت کے موافق وہ روایات تو ہیں ہی ہیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہیں یا کوئی اتنی مستند نہیں ہیں بلکہ ضعیف اور موضوع درجے کی چیزیں ہیں، وہ بھی انہوں نے ذکر کر دی. اسرائیلی روایات بڑی کثرت سے ان کی تفسیر میں ملتی ہیں ہمارے مؤلف کے نزدیک. ہمارے مؤلف ڈاکٹر محمد حسین ذہبی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ محمد حسین ذہبی نے تفسیر خازن پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ یہ تفسیر مختلف علوم و فنون کی جامع ہے. اسے جو شہرت ملی تھی اسرائیلی روایات کے ذکر سے اسے بہت نقصان پہنچا ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ اس تفسیر پر اعتماد نہیں کرتے کہ اس میں اسرائیلی روایات ذکر کر دی گئی اور بغیر کسی نقد و جرح کے، کوئی ان پہ تنقید نہیں کی، جرح نہیں کی، بس لکھ دی اور لکھ دی. پھر وہ ہمارے مؤلف لکھتے ہیں کہ محمد حسین ذہبی نے یہ لکھا ہے کہ کچھ بعید نہیں کہ بعد کا کوئی بندہ اس کے مواد کی چھانٹ کر کے اس کے صحیح و سقیم کو ممیز کر دے، یعنی جدا جدا کر دے. بہرحال یہ 7 جلدوں میں یہ تفسیر موجود ہے عربی زبان میں. جو لوگ قصہ کہانیوں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں یا بہت زیادہ جن کو شغف یا شوق رہتا ہے کہ قرآن پاک کے جو قصص ہیں، واقعات ہیں، ان کی تفصیلات میں جائیں، کہ مثال کے طور بنی اسرائیل کی کچھ باتیں ذکر ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو ذکر نہیں، ان کی تفصیلات میں جائیں. ہاروت و ماروت کا قصہ ہے، حابیل قابیل کا قصہ ہے، اور اصحاب کاف کا قصہ ہے. یہاں تو قرآن پاک میں تو اختصار کے ساتھ مختصر جو اہم اور جو ضروری چیزیں سے وہ ذکر کر دی گئی. ان کے علاوہ جو پورا تفصیلی قصہ ہے وہ کہاں ملے گا؟ تو جو لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ تفسیر خازن کا مطالعہ کریں، اس میں پوری ڈیٹیل سے اور پوری تفصیلات سے قصص مل جاتے ہیں. مختصر یہ کہ تفسیر خازن کی جو خصوصیات ہیں وہ نمبر 1 یہ کہ معالم التنزیل یعنی تفسیر بغوی کا خلاصہ ہے. دوسرا یہ کہ ان سے پہلے جتنی بھی تفسیریں لکھی جا چکی تھی ان تفسیروں سے انہوں نے اہم مواد اخذ لیا اور اس کا انتخاب کیا، اپنی تفسیر کے لیے انہیں اپنی تفسیر میں رکھا. اس وجہ سے بہت علوم کی مجموعہ ہو گئی یہ تفسیر. تیسرا یہ کہ بے جا طوالت سے احتراز کیا، بہت زیادہ طویل تفسیر نہیں ہے، 7 جلدوں پر مشتمل ہے، بلا وجہ بغیر ضروری ابحاث انہوں نے ذکر نہیں کی ہیں. چوتھی ایک خصوصیت اس کی یہ ہے کہ انہوں نے احادیث تو ذکر کی ہیں لیکن احادیث کی اسناد ذکر نہیں کی، سندیں ذکر نہیں کی، سند کو حذف کر دیا، صرف متن ذکر کیا ہے. پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ اسرائیلی روایات کو بغیر کسی جرح اور نقد کے انہوں نے ذکر کر دیا جو اس کی خامی شمار کی جاتی ہے اس تفسیر کی. اور چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور آپ علیہ السلام کے غزوات کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے. عام طور پر تفسیروں میں یہ غزوات کی طرف صرف اشارے کر دی جاتے ہیں یا موٹی موٹی باتیں ذکر کر دی جاتی ہیں. انہوں نے غزوات الرسول کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے. یہ بھی تفسیر خازن کی ایک عام خوبی ہے اور ایک عام خصوصیت ہے. اور ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ فقہی مسائل اور احکام انہوں نے ذکر کیے اور اس میں مختلف مذاہب اور مسالک کے احکام اور دلائل وغیرہ بھی ذکر کیے ہیں. اور آٹھویں خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس میں واضح و نصیحت سے متعلق احادیث بڑی کثرت سے ملتی ہیں جن میں ترغیب و ترہیب ہے، یعنی شوق دلانا اللہ کی اطاعت کا اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرانا، یہ چیزیں جن احادیث میں تو وہ حدیث بڑی کثرت سے اس میں ملتی ہیں. اور نویں خصوصیت یہ ہے کہ مصادر احادیث کے لیے خاص علامات انہوں نے بیان کی ہیں، جہاں سے انہوں نے حدیث لی ہیں ان کی طرف اشارہ کر دیا. مثلا بخاری سے حدیث لیا تو اس کے آخر میں خا لکھ دیا، مسلم سے لیا تو آخر میں میم لکھ دیا. دونوں سے لی ہوئی ہے وہ روایت ہے جو مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، ایسی روایت ذکر کی ہے تو اس کے آخر میں قاف لکھ دیا. قاف کا مطلب ہے متفق علیہ. متفق علیہ کا معنی ہے کہ جو دونوں صحیحین میں یعنی دونوں بخاری مسلم دونوں میں یہ روایت آتی ہے. اور 10ویں خصوصیت یہ ہے کہ حکایات میں باطل باتوں کی نشاندہی کی. جو قصے لکھے ہیں
تو قصے تو بہت طویل ہوتے ہیں، اس میں ہر طرح کے رطب و یابس ہر چیز ہوتی ہے، تو قصوں میں بالکل جو باطل چیزیں ہیں، جو سابقہ انبیاء کرام کی شان کے خلاف یا انبیاء کرام کی تعلیمات کے خلاف ان کے قصوں میں کسی نے لکھ دی ہیں، تو انہوں نے ان کی نشاندہی بھی کی ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، اور اصل واقعہ اس طرح سے ہے، اور یہ غلط واقعہ بیان کیا جاتا ہے، یہ غلط منسوب کیا جاتا ہے انبیاء کرام کی طرف یا ان قوموں کی طرف۔ بہرحال ان کی نشاندہی بھی کہیں نہ کہیں کی ہوئی ہے۔ تو یہ اس تفسیر کی خصوصیات ہیں، اور یہ اس تفسیر کا تعارف ہے، تفسیر خازن، جس کا اصل نام لباب التاویل فی معانی تنزیل ہے۔